ناظرین، عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ اسی دن واقعہ کربلا بھی رونما ہوا، جس کی تاریخ ہر مومن مسلمان کو کل کے دن جیسی یاد ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حقیقت پر مبنی ایک ایسی کہانی بتائیں گے کہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ اپنے ایک ڈرائیور کی زبانی سے واقعہ کربلا سننے کے بعد ایک انگریز اعلیٰ افسر ایسا مسلمان ہوا کہ آج بھی ان کے نام سے سندھ حیدرآباد میں ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ ڈرائیور نے انگریز افسر کو کربلا کا واقعہ کس طرح سنایا، یہ انگریز اعلیٰ افسر کون تھا، اس کے نام سے ماتمی جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، اس انگریز افسر کی ماں کا کون سا عمل تھا جس کے بعد یہ اپنی ماں سے اس قدر متاثر ہوا کہ آج تک زندہ جاوید ہو گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تاریخی واقعہ سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک انگریز کے سامنے واقعہ کربلا کی حقانیت کس طرح خدائے واحد کی ذات نے ثابت کر دی۔ لیکن یہ سب جاننے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کھوجی ٹی وی کو فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیز ہو سکے تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین، واقعہ کربلا آج بھی اس لیے زندہ و جاوید ہے، اپنے دین، اپنے مذہبی مسلمات کے تحفظ اور باطل کی فتنہ پردازیوں کے سیل پر باندھنے کی جس ایمانی جذبے کے ساتھ یہ قربانی دی گئی تھی، وہ قربانی کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ روئے ارضی نے اپنے سینے پر بہت سے واقعات کے نقوش کندہ کر رکھے ہیں۔ سطح زمین پر قتل و خون، سفاکیت و درندگی، بہمیت و خون ریزی سے امیز کتنے ہلاکت خیز مناظر سٹیج کیے جا چکے ہیں، لیکن حقیقت پر واقع مبنی اس واقعے نے تاریخ اسلام کے دھارے ہی کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی واقعے کی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک انگریز نے جب اپنے ڈرائیور کی زبان سے واقعہ کربلا سنا تو فوراً مسلمان ہو گیا اور ماتمی جلوسوں میں شرکت شروع کر دی۔ وہ حسینیت میں اس قدر آگے جا چکے تھے کہ آج تک ان کے نام سے سندھ میں ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں گزشتہ 52 سال سے محرم کے دنوں میں ایک انگریز افسر ایلیکاٹ کے نام سے بھی ایک ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایلیکاٹ کون تھے اور ان کی کہانی کیا ہے۔ دوستو، حیدرآباد کے چند عمر رسیدہ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ایلیکاٹ سفید فام تھے اور وہ ہر سال محرم الحرام میں سیاہ کپڑے زیب تن کیے عزاداری میں پیش نظر آتے تھے، لیکن ان کی پوری کہانی سے نہایت کم لوگ ہی واقف ہیں۔ بیلی ڈانس کے دلدادہ ایلیکاٹ اپنے ڈرائیور کی زبانی واقعہ کربلا سن کر ایسے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے گھر بار اور بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا اور مرتے دم تک غم حسین کو سینے سے لگائے رکھا۔ چارلی ایلیکاٹ، جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی گوہر رکھا، ان کا جنم کہاں ہوا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، تاہم انہیں ایلیکاٹ سے علی گوہر بنے 82 سال ہو چکے ہیں۔ حکومت سندھ کے مرتب کردہ انسائکلوپیڈیا سندھیانہ کا دعویٰ ہے کہ ایلیکاٹ عرف علی گوہر کی والدہ لیڈی ڈفرن ہسپتال حیدرآباد میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھی اور ان کے والد آرٹن سڈنی کاٹ حیدرآباد اور میرپور خاص میں کلیکٹر تھے۔ چارلی ایلیکاٹ کی والدہ حیدرآباد کے ہر ماتمی جلوس میں نظر و نیاز کرتی تھی۔ ایلیکاٹ کی والدہ کے منشی محمد علی بیگم سے اچھے مراسم تھے، ان کے اولاد نہیں تھی، تاہم یہ عقیدت سے ماتمی جلوس میں شرکت کرنے والوں کو پانی دیا کرتی تھی۔ پھر ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص مقام سے جلوس آ رہا تھا۔ اس جلوس میں شامل ہر فرد مانگ رہا تھا۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ سب دعا مانگ رہے ہیں تو شاید یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یہ لوگ جس خدا سے جس کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں، میں اسی سے دعا مانگ رہی ہوں کہ مجھے اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دیا جائے۔ دوستو، جب اس خاتون نے دعا کی تو ٹھیک 1 سال بعد اس خاتون کو گود بھر گئی اور ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے ایلیکاٹ رکھا۔ انسائکلوپیڈیا سندھیانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر لیڈی ڈفرن محرم میں ایلیکاٹ کو سیاہ کپڑے پہناتی تھی اور اسے ہر مجلس میں لے جایا کرتی تھی۔ جب ایلیکاٹ بڑا ہوا تو اس کو یہ کہانی معلوم ہوئی، اس نے مزید تحقیق شروع کر دی۔ اس دوران وہ سندھ کے محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر بھی رہے اور وہ اپنا وقت قدمگاہ اور اشرف شاہ کے پڑھ میں گزارتے تھے۔ وہ لندن بھی گئے جہاں والد نے ان کی شادی کرائی۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا۔
قیام پاکستان کے بعد انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا اور یوں ماں بیٹا یہاں مقیم ہو گئے۔ دوستو، ایلی کارٹ کے ڈرائیور کا نام عبدالغفور چانڈیو تھا اور ان سے ہی واقعہ کربلا اور حضرت علی کے حالات زندگی کے بارے میں سن کر ایلی کارٹ کو بھی حسینی قافلے میں شامل ہونے کا شوق ہوا۔ عبدالغفور چانڈیو کے بیٹے غلام قادر چانڈیو نے 2004 میں بتایا تھا کہ ایلی کارٹ نے ان کی والد عبدالغفور سے کہا تھا کہ وہ بھی ماتمی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن عبدالغفور چانڈیو گریز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بقول غلام قادر، چارلی اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ بالآخر عبدالغفور نے چارلی ایلی کارٹ کو سرپرستی میں ماتمی جلوس نکالنے کے لیے حامی بھر لی، جس پر چارلی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حیدرآباد کے پکے قلعے میں چانڈیو کی امام بارگاہ سے پہلی بار ذوالجناح کا جلوس نکالنے کی تیاری کی گئی۔ یکم محرم الحرام کو جب یہ جلوس روانگی کے لیے تیار تھا تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ چارلی کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ غلام قادر بتاتے ہیں کہ بابا عبدالغفور نے ایلی کارٹ کو یاد دلایا کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کام میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جس سے ایلی کارٹ کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ ایلی کارٹ نے صبح کو والدہ کی حیدرآباد کے شمال میں واقع گورا قبرستان میں تدفین کی اور شام کو اپنے غم کو بھول کر اور سیاہ کپڑے پہن کر ننگے پاؤں ماتم میں شامل ہو گئے۔ غلام قادر، جو ایلی کارٹ کے ساتھی رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایلی کارٹ نے اپنی انگریز بیوی کو بتایا کہ وہ مومن ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ واپس انگلینڈ چلے جائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ ان کی بیوی نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ بچوں سمیت انگلینڈ چلی گئی، جہاں سے وہ کبھی چارلی کے لیے لوٹ کر نہیں آئی۔ چارلی نے اپنے ڈرائیور سے کربلا کے متعلق سب کچھ دریافت کیا اور واقعہ سننے کے بعد اس نے اسلام قبول کر کے اپنا نام علی گوہر رکھا۔ چارلی اب علی گوہر بن چکے تھے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 ماہ تک ملنگوں والی زندگی گزاری۔ 6 ماہ بعد حیدرآباد لوٹ آئے اور بقیہ تمام زندگی اپنے ڈرائیور عبدالغفور کے پاس رہ کر گزاری۔ 17 اپریل 1971 کو چارلی ایلی کارٹ کی وفات ہوئی اور انہیں اسی ماتمی گنبد میں دفن کر دیا گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اشرف شاہ کے پڑ کا نام ایلی کارٹ پڑ گیا اور اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ پڑ سندھی زبان میں اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں علم لگایا جاتا ہے اور ذوالجناح کا جلوس نکالا جاتا ہے، اور تارپور حکومت میں ہر جگہ پڑ اور علم بنائے گئے۔ ناظرین، کراچی سے قبل حیدرآباد سندھ کا دارالحکومت تھا۔ انگریزوں نے جب سندھ کو فتح کیا تو اس وقت سندھ پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جو حیدرآباد، میرپور خاص اور خیرپور ریاستوں میں تقسیم تھا۔ تالپور شیعہ مسلک کے پیروکار تھے۔ حیدرآباد میں قدمگاہ مولا علی کی نام سے زیارت موجود ہے۔ تاریخی کتابوں کے مختلف حوالوں کے مطابق سندھ پر میر کرم علی خان کی حکومت کے دوران شہنشاہ ایران فتح علی شاہ قاجار نے حضرت علی کے قدموں کے نشانات والا پتھر بطور تحفہ بھیجا تھا۔ کلیات سید ثابت علی شاہ کے مصنف مرزا عباس علی بیگ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے سید ثابت علی کے ذریعے دیگر تحائف کے ساتھ یہ قدم بھیجے، جس کو تبرک کے طور پر پکے قلعے میں رکھا گیا اور ان کی زیارت بنائی گئی۔ حیدرآباد میں ماتمی جلوسوں کی منزل یہ قدم گاہ ہوتی ہے۔ یکم محرم سے لے کر عاشورہ تک جلوس یہاں پر سلامی دیتے ہیں یا اسی مقام پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی روزانہ یہاں عقیدت مند آتے ہیں۔ ایلی کارٹ کا پڑ یہاں سے صرف نصف کلومیٹر دور ہے اور آج بھی وہاں سے ان کے نام سے ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ ایلی کارٹ کی ماں اور بیوی کی قربانی اور ان کے اسلام قبول کر کے مسلمان ہونے کی صداقت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔